क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Beggars can't do this. Absolutely not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान राजा खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये अनकरीब आपका मोस्ट फेवरेट चैनल होने वाला है। इसमें हम बहुत कुछ नई डेवलपमेंट्स करेंगे। अभी आप इसको टेस्टिंग मोड में समझ सकते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह टाइम के साथ इंप्रूवमेंट्स लाएंगे। पहले वीलॉग पे आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त था, आपने बहुत हौसला अफजाई की, कुछ गलतियों की निशानदही की, उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। मगर आपका इतनी मोहब्बत मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हौसला अफजाई होती है, इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर कंटेंट आएगा, ज़्यादा बेहतर तबसरे करेंगे। और हालात की संगीनी की वजह से कुछ थोड़ा सा मामला सीरियस जो आपको लगता है कि वो मेरी तबीयत के साथ मुताबिकत नहीं रखता, मगर उसको सीरियसनेस की वजह से हम उसको एक लाइट पैराए में नहीं ले सकते, हम उसको एक सीरियस मुद्दे की तरह ही उठाते हैं। जैसे आज की नई डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला था कि हम कुछ मौज़ूआत 2-3 मैंने डिस्कस किए थे, रखे थे, तो उनके ऊपर मजीद तफसीलात में जाना था। मगर आज एक ऐसी खतरनाक डेवलपमेंट सामने आई कि कोई भी पूरे पाकिस्तान में खामोश नहीं रह सकता, सिवाय उनके जिनकी 39% ग्रोथ का खान साहब ने एक अरसा कबल पेशन गोई की थी, और वो लोग साबित कर रहे हैं कि उनका दिमाग वाकई 39% से कम तो हो सकता है, मगर ज्यादा नहीं हो सकता। पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी, जिसको देखकर हम लोगों ने होश संभाला, हम लोगों ने अपनी तरबियत पीटीवी से की। हम बच्चे थे, छोटे थे, पीटीवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मगर इतने बड़े दिमाग, इतने बेहतरीन दिमाग पीटीवी पर काम करते थे कि वो हमारी अखलाकी तरबियत में भी एक बहुत बड़ा अमल दखल था उनका। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन पीटीवी को इस्तेमाल किया जाएगा मजहब कार्ड के लिए, तौहीन मजहब के लिए। किसके वहमो गुमान में था कि एक दिन हम वहां देखेंगे एक वफाकी वजीर, जिनको कोई मजे की बात है कोई महकमा अलॉट नहीं किया गया, इनके पास किसी किस्म का कोई महकमा नहीं है, पर इनको वफाकी वजीर बनाया गया है। और अनकरीब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के जो 85 मेंबर्स हैं, इन सबको वजीर बना दिया जाएगा। उसके बाद इनकी इत्तेहादी पार्टीज के भी जितने मेंबर्स हैं, इन सबको वजीर बना दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास वुज़रा के खर्चे उठाने का पैसा तो है, मगर हमारे पास अवाम के लिए पैसा नहीं है, और हम उसके लिए बेकारी बन जाते हैं। फिर दुनिया हमारे फोन नहीं उठाती, फिर हम जोकरों जैसी हरकतें करते हैं। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। पीटीवी के ऊपर एक वफाकी वजीर बैठकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को इस्लाम के, मुसलमानियत के सर्टिफिकेट दे रहा है। वो पूछ रहा है कि ये मुसलमान है भी या नहीं। इस कदर बेहुदा गुफ्तगू मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुनी, और यकीन मानिए 40 सेकंड के बाद मैंने वो ऑफ कर दिया कि ये आदमी अपने शायद दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, या पीडीएम अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। मजे की बात है कि इसमें लिबरल पार्टीज का भी अमल दखल मौजूद है। पीपल्स पार्टी लिबरल पार्टी कहलाती है। ये कभी मजहब कार्ड और इन चीजों की बहुत मुखालफत करते हैं। इनके अपने एक सबसे बड़े रहनुमा सलमान तासीर साहिब, वो मजहब कार्ड की नजर हो चुके हैं। एएनपी लिबरल पार्टी कहलाती है, मगर ये तमाम जमातें पीडीएम का हिस्सा है, ये हुकूमत में है। जब तक इनकी तरफ से मुजम्मत नहीं आएगी, आप मुकम्मल तौर पर इनको इसमें इन्वॉल्व समझेंगे। पीपल्स पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, एएनपी इसमें इन्वॉल्व है। फजलुर रहमान को तो आप छोड़ ही दें, वो बिन पेंदे का लोटा जो किसी भी तरफ लुढ़क जाएगा। आप उसको एक वजारत दें। देखें, पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस में है, पाकिस्तान में सैलाब आ चुका है, फजलुर रहमान कहाँ है? किसी ने फजलुर रहमान को किसी जगह पर इमदाद देते देखा? कोई डोनेशन किसी ने देखा कि उसने चंदे की अपील की हो? नहीं, ये चंदे सिर्फ इनके अपने मदरसों के लिए। और इसके बाद इनके जो बेटे मौसूफ, एक और वजीर, इनकी जाहिलियत और इनकी करप्शन का मैं अगले वीलॉग में थोड़ा सा आपको नमूना पेश कर। इनके आगे कुआं और पीछे खाई है। खान साहब अगर वापस इख्तिदार में आते हैं तब भी इनको मौत नजर आएगी, और खान साहब को अगर ये बाहर इस वक्त नहीं करेंगे
تو خان صاحب تو اقتدار میں آ ہی جائیں گے کیونکہ ساری عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے. تو پی ڈی ایم اس وقت بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. پی ٹی وی پر جاوید لطیف کی پریس کانفرنس اور اس میں جو انتہائی خطرناک کنٹینٹ چلایا گیا, اور تشویش کی اس سے زیادہ بات یہ تھی کہ اس کو پی ٹی وی پر جو پاکستان کا نیشنل ٹی وی ہے اس پہ باقاعدہ نشر کیا گیا. کیوں نشر کیا گیا, کس نے اجازت دی, کس کے کہنے پر؟ اچھا, یہ صرف پی ٹی وی پر نہیں چلا, یہ جیو نیوز پر بھی چلا, دنیا نیوز پر بھی چلایا گیا. کیا ان چینلز کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ پیمرا کیوں جاگ جاتا ہے اے آر وائی اور بول پر یا ان چینلز پر جو عمران خان صاحب کو اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں, مگر پیمرا ان چیزوں پر سویا رہتا ہے جہاں ان کو اصل میں جاگنا چاہیے. تو پی ٹی وی کے ڈائریکٹرز نے انتہائی خطرناک اور یہ گھٹیا حرکت کی. دوسری بات جو حیران کن اور میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھی کہ پی ٹی وی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہمارے پیارے میجر جنرل بابر افتخار صاحب بھی موجود ہیں. اب میجر جنرل بابر افتخار صاحب کا تعلق آئی ایس پی آر سے ہے اور آئی ایس پی آر کا تعلق فوج کے ساتھ ہے. اب آئی ایس پی آر اگر ایک سول محکمے کے ساتھ لنک ہو چکا ہے تو اس کے اوپر کیا ہم تبصرہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے سوال کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حساس محکمہ ہے یا یہ ایک نارمل ادارہ ہو چکا ہے؟ کیونکہ دوسرے سوالات مجھے خود پر کیسز نہیں بنوانے دہشت گردی کے اور توہین وردی کے اور توہین میجر جنرل کے, تو میں ان توہینیات کے کیسز کا اپنے اوپر بوجھ نہیں لے سکتا. مگر میں یہ کیا پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کیا ان چیزوں کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ اگر یہ چیزیں ان کی مرضی کے بغیر ایئر کی گئیں تو کیا ان کا کچھ رسپانس آیا؟ کیا انہوں نے رد عمل دیا؟ کیا انہوں نے انکوائری کا اعلان کیا؟ سوالات میں کروں گا, بھلے حساس ادارے سے ہوں یا غیر حساس ادارے سے ہوں. سوالات کرنا ہمارا حق ہے. میجر جنرل بابر افتخار صاحب کیا اس بات کا جواب دیں گے کہ وہ عام سویلینز کے ساتھ اگر منسلک ہو چکے ہیں تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ان کے کنٹینٹ پر بھی نظر رکھیں؟ اب جو رد عمل آئے گا اس رد عمل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو سویلین ہیں اس کے ساتھ جب آئی ایس پی آر کا بھی نام آئے گا تو کیا اس کو توہین فوج میں گنا جائے گا؟ کیا ہم ان لوگوں کو پھر سے پکڑنا شروع کر دیں گے جو سوالات کرتے ہیں؟ پھر ان کے ویڈیوز بنائے جائیں گے معافی تلافی کے, پھر ان کو بتایا جائے گا کہ میں بہک گیا تھا, میں نے فلاں کا ویڈیو دیکھا تھا تو اس سے میں بہک گیا تو میں نے اس لیے یہ والی پوسٹ کر دی. سر یہ 2022 ہے, یہ 90 کی دہائی نہیں ہے. آپ یا تو اپنی ذمہ داریاں ادا کیجیے, اگر ادا نہیں کر سکتے تو کرسی کو چھوڑ دیجیے. آپ پی ٹی وی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں, ہم آپ سے سوال کریں گے کیونکہ آپ زیادہ حساس ذمہ داری کے اوپر ہیں. باقی بورڈ آف ڈائریکٹر سے سوال کرنا وہ پی ٹی آئی کی قیادت کا کام ہے. اگر آپ ان کو ہائی کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں, سپریم کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں, ایک بڑے عوامی لیڈر کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا ہے, یہ ان کا حق ہے. تو مجھے نہیں معلوم کوئی میرے سوالات کا جواب دے گا یا نہیں, مگر میری بات سے اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو ان سوالات کو اٹھائیے. ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آپ جہاں کہیں زیادہ ایکٹیو ہیں, یا اگر آپ ٹک ٹاک پر ایکٹیو ہیں, ان سوالات کو اٹھائیے کہ ایک سول ادارے کے ساتھ ایک عسکری ادارہ منسلک ہے اور ان کی ملی بھگت کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب, جن کے ساتھ اس وقت ان کے دشمن بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ یقینی الیکشن جیت جائیں گے اگر ابھی الیکشن 1 ماہ میں ہو, 2 ماہ میں ہو, 6 ماہ میں ہو. ہر شخص کو یقین ہے کہ خان صاحب کی جیت یقینی ہے. تو ایک ایسے شخص جس کے ساتھ پاکستان کے عوام کی اکثریت کھڑی ہے, آپ اس کی جان خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے جو جنونی جتھوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ یا آپ وہ کوشش کر رہے ہیں, آپ وہ ماحول بنا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ خود ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جنہوں نے خان صاحب پر اٹیک کرنا ہے؟ کیا ہم یہ نہ سوچیں کہ جن لوگوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور کروائی, کیونکہ یہ باقاعدہ سکرپٹڈ تھی, اس پریس کانفرنس کا سکرپٹ تیار ہوا, اس کو ویڈیوز بنا کر دیے گئے, اور ایک مخصوص ٹولہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس کا ٹولہ کچھ گرافکس والے ویڈیوز اپنے طور پر بھی شیئر کر رہا ہے. ان کو باقاعدہ ایک ہی جگہ پر, یاد رکھیے یہ جتنے ویڈیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہی جگہ پر ایڈٹ کیے جا رہے ہیں. آپ اس میں فہد حسین کا کردار نہیں بھول سکتے. صحافت کی وہ کالی گندی بھیڑیں, یہ بہروپیے, یہ جو صحافیوں کے بھیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اور بھی میں نام لوں گا, میں سب کے نام لوں گا. مگر اس وقت ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جو حساس عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو انتہائی, جن کو سوال کیا جائے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے, غم و غصہ ان کی ناک پر رہتا ہے, اور وہ اتنی سنگین حرکات میں ملوث ہیں کہ میں نہیں جانتا اس کو کیسے یہ لوگ ٹیکل کریں گے, اس کو کیسے یہ لوگ عوام کو جواب دیں گے, یا پھر یہ لوگ عوام کے سامنے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے.
اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس سے کچھ مزید آپ کو میں بتاؤں گا چیزیں جن پر میں آلریڈی بات کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر پاؤں گا، مگر انشاءاللہ جلد اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اس میں سب آپ کو مزید معلومات دوں گا کہ کیسے یہ فہد حسین صاحب نے کن لوگوں کو اپنے ساتھ ہائر کر رکھا ہے، اور یہ کیسے اس کو سسٹم کو چلا رہے ہیں فیک نیوز کے ساتھ۔ سوال کرنا ہمارا حق ہے، سوال تو بے شمار ہیں، سوال ہم کریں گے، کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، حساس ہو، مقتدر ہو، مقبوضہ ہو، کچھ بھی ہو، سوال کرنا ہمارا حق ہے، سوال تو کریں گے انشاءاللہ۔ جواب آپ نہیں دیں گے تو کب تک بھاگیں گے؟ ایک دن تو جواب دینا پڑے گا، جواب ہم لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔